بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائی اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے اپنے شہر سے الگ ہو کر صرف عبادت کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور آبادی سے دور پہاڑیوں میں اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا اور عبادتوں میں لگ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ وہ عبادت میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ پہاڑی میں ایک چشمہ جاری فرما دیا اور یہ ہوا کہ انار کا ایک درخت وہاں اگ گیا۔ جب یہ شخص عبادت سے فارغ ہوتا تو درخت سے ایک انار لیتا اور چشمے سے پانی پی کر پھر عبادت میں لگ جاتا۔ بڑے طویل عرصے تک وہ عبادت کرتا رہا اور لمبے لمبے سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ 500 سال تک چلتا رہا۔ آدمی 500 سال تک عبادت کرتا رہا، سب سے کٹ کر اس کو سجدہ شکر کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ سجدے کرتے کرتے آخر میں اس نے سوال کیا، یا اللہ، میری موت بھی سجدے میں ہی ہو اور سجدے کی حالت میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اس لیے کہ مخلص تھا۔ اب آدمی ساری چیزوں سے کٹ کر اللہ ہی کو مخصوص بنا لے اور اپنی مراد صرف اللہ ہی کو بتاتا ہے تو اللہ ایسے مخلص کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی مشرکین و ملحدین یہاں تک کہ ابلیس کی بھی دعا قبول کی ہے، لہٰذا عبد کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح سے اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا انتقال تو ہو گیا، اب قیامت کے دن جب یہ بندہ اٹھے گا سجدے کی حالت میں تو اس کا معاملہ اللہ کیا کرے گا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اس بندے سے فرمائیں گے، میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا، مگر یہ بشر کہے گا، اے اللہ، اپنے فضل سے مجھے بخشے گا، میری عبادت کا کوئی صلہ نہیں۔ اس کی نظر اپنی عبادت پر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کے اس سوال پر کہ میری عبادت کا کیا ہوا، کو ذرا جہنم کے کنارے پر لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی بھاپ سے اس کا پورا بدن سوکھ جائے گا، پیاس شروع ہو جائے گی، بے انتہا پیاس ہوگی۔ پیاس اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا۔ وہ پانی کے لیے چلائے گا، اب یہاں جنت کی طلب ختم، صرف ایک گلاس پانی مل جائے بس ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں ختم۔ فرشتوں سے کہے گا، پانی پلاؤ، پھر غیب سے پانی پیش کیا جائے گا، وہ پانی کی طرف لپکے گا، ہاتھ بڑھائے گا، اس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہوگی۔ فرشتہ کہے گا، اگر تو یہ پانی پینا چاہتا ہے تو 500 سال کی عبادت دینی ہوگی۔ ہاں لے لو، مجھے پانی دے دو۔ اب وہ 500 سال کی عبادت دے کر پانی حاصل کرے گا۔ اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ تیری جو 500 سال کی عبادت تھی وہ پانی کے ایک گلاس کے عوض ختم ہو گئی، اور جو تو نے ہمارے انار کھائے، چشمے کا پانی پیا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا حق تو ادا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے، یہ جو میں نے تجھے آنکھ، کان، اعضائے بدن صحیح و سالم بنائے، ساری بیماریوں سے محفوظ رکھا، ہاتھوں میں طاقت دی، اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ اب یہ شخص پریشان ہے، بے سر و سامان ہے، اس لیے کہ جو تھا وہ چلا گیا۔ عبادت کا اس نے صلہ پوچھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ عبادت کا انبار ہے، لیکن وہ عبادت صرف ایک گلاس پانی کی نظر ہو گئی۔ یہ جو اپنے فضل سے اللہ ہم کو نوازتے ہیں، اس کا کوئی حق ہم سے ادا نہیں ہوتا، یہ محض اس کے فضل سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے ہم کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان نہیں، کتنے کو پیٹ کی تکلیف ہے، کچھ کھا نہیں سکتے۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ کا اپنے بندوں کو دینا اور بندوں کا اس کا استعمال کرنا، یہ محض اس کا فضل ہے۔
اب اتنی عبادت کرنے کے بعد بے سر و سامان رہ جائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بارخواہ سوال ہوگا، بول کیا حق ہے، کیا دیتا ہے۔ اب اس کی زبان سے ادا ہوگا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو راستے پر آیا۔